ہم جو جنت کے یا دوزخ کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں، اس سلسلے میں جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنت کے تعلق میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں مردوں کے لیے حوروں کے ملنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں یا کسی کے دل میں پیدا کہ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ اس میں دراصل قرآن کریم نے ایک بڑا خوبصورت الفاظ بیان کیے ہیں کہ جنت کے متعلق فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے اس میں پاک جوڑے ہوں گے۔ وہ ایک ساتھی بھی ہو سکتا ہے، وہ پاک خامد بھی ہو سکتا ہے عورت کے لیے، اور مرد کے لیے پاک بیوی بھی ہو سکتی۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ پہلے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو انسان ہر چیز جو ہے وہ ایک جوڑے کی محتاج ہے سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے۔ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ جوڑے سے پاک ہے، وہ ساتھی کی ضرورت سے پاک ہے، باقی ہر چیز جوڑے کی احتیاج رکھتی ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھی کے ساتھ انسان ساتھی دراصل ممد اور معاون ہوتا ہے۔ تو جنت میں جو ساتھی ملیں گے وہ بھی دراصل جنت کی ترقیات کے حصول کے لیے وہ ایک دوسرے کے ممد اور معاون ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس میں آرام اور سکون ایک دوسرے کے باہم پہنچائیں گے۔ تو یہ ساتھی کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت اس کا جو یہ اعتراض ہے جواب دیا کہ اگر وہ ایک ساتھی، اس کا جو زوج کا لفظی مطلب ہے ساتھی، پاک ساتھی ہے، تو اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، لیکن اگر بیوی کے لیے پاک خامد اور خامد کے لیے پاک بیوی ہو تو تب بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اس طرح کہ اگر اس میں کہا گیا ہے کہ ازواج مطہرۃ، کہ وہ پاک جوڑے ہوں گے، اور اس میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس میں تو ایک تحریک کی گئی ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں میاں اور بیوی کے، وہ ایک دوسرے کو جہاں پہ ایک انسان اپنی نیکی کی طرف اسے دھیان ہو تو اپنے ساتھی خامد کو اپنی بیوی اور بیوی کو اپنے خامد کی نیکی کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہی پاک جوڑے وہاں پہ بھی قائم ہوں تو پھر اس کو اپنے ساتھی کی نیکیوں پر بہرحال دھیان دینا اور اسے توجہ دلانی چاہیے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ بیوی اگر نیک ہے تو وہ جنت میں چلی جائے گی، اور خامد اگر برائیوں میں مبتلا ہے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس ہے کہ اگر خامد نیک ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور بیوی جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہے تو جہنم میں جائے گی۔ تو اس طرح وہ ان میں ایک فرق پڑ جائے گا۔ تو اگر یہ ہو تو اس میں گویا کہ تحریک کی گئی ہے۔ دوسرا حضرت صاحب نے جو میاں بیوی کا تصور جن لوگوں میں ہے اس کو بیان کر کے فرمایا کہ تب بھی چونکہ اس میں جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک جوڑے ہوں گے، تو وہ پاک جوڑے اگر خامد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامد بھی ہو تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پاک جوڑے ہیں۔ تو وہ تصور جو اس دنیا میں میاں اور بیوی کا ہے وہاں پہ اس طرح کا تصور نہیں ہے میاں اور بیوی کا۔ اور حور جو ہے دراصل کوئی جنس نہیں ہے اس کی، بیویوں کو خامد حوروں کی صورت میں اور خامدوں کو بیویاں حوروں کی صورت میں، یا عورتوں کو ان سے ان کی مخالف جنس میں حوریں اور مردوں کو ان کی مخالف جنس میں حوریں ملیں گی۔ تو یہ ایک پاک جوڑے ہوں گے جن کا کام وہاں پہ غیر متناہی ترقیات کے جو درجے ہیں ان کو عبور کرنا اور ان کو طے کرنا ہوگا۔ اس لیے اس میں کوئی بھی بات کر لو تو چونکہ اس میں پاک جوڑے کی بات ہے، اس لیے کوئی ایسا تصور جو نفسانی خواہش کا تصور جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ مطہرہ کہہ کے اس کی وضاحت کر دی۔ اور دوسرا یہ کہ مقام جنت جو ہے جو چیزیں اس کے لائق ہیں، جو عمل اس کے لائق ہیں وہاں وہی ہوں گے اس سے جو ہے۔ اس لیے انسان اگر یہاں اپنے طور پہ اپنے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ یہ خیال جو ہے اس سے یہ استنباط کرتا ہے یا اسی کو آگے لے کے چلتا ہے تو اس سے یہ کنفیوژن جو ہے اس کے دل میں یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جیسے آپ نے وہ بیان فرما دیا ہے
کہ جوڑے جو ہیں جی کہ وہ جوڑے ہیں جو جہاں سے ہمارا سوال شروع ہوا تھا کہ مردوں کے لیے کیا ہوگا اور عورتوں کے لیے، تو عربی زبان کے لحاظ سے میاں بیوی میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کا جوڑا ہے بالکل اس میں جو ہے، اور سوائے اس کے کہ کہیں عربی زبان کے لحاظ سے اس کی واضح کرنے کی ضرورت پڑے، بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اردو میں بالعموم زوجہ کہتے ہیں، تو زوجہ عربی میں وہ اگر خاص اس کو الگ سے بیان کرنا، کوئی ایسی تخصیص کرنا مراد ہو تو تب زوجتن کہتے ہیں، ورنہ وہ زوج کے لفظ سے جو ہے وہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ پھر بعض قرآن کریم کی آیات میں یہ بھی ہے کہ مثلا وہ دعائیں کریں گے کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ذریہ جو ہے اس کو ان کے ساتھ ملا دے، تو وہ بھی اس میں بھی وہ ایک سکون اور راحت پائیں گے۔ تو یہ بھی دراصل ان کا مل جانا جو ہے وہ بھی ایک زوج کی کیفیت ہی ہوگی، وہ بھی ایک وہ سارے مل کے اس راحت اور سکون کو محسوس کر رہے ہوں گے اور غیر متناہی ترقیات کے جو درجے ہیں انہیں طے کرتے چلے جائیں گے۔